نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے رسول کی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے لہا ظاہر و باطن۔ قرآن کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی۔ جیسے سمندر کا ایک ظاہر ایک باطن، ظاہر میں 1% چیزیں ہوتی ہیں، باطن میں 3% چیزیں ہوتی ہیں۔ ظاہر کی چیزوں کو ممکن ہر آنکھ دیکھ لے، کوئی کشتی سمندر پہ تیر رہی لوگ دیکھ لیتے ہیں، کوئی مچھلی اوپر آئی سانس لیا لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، لیکن 3% سمندر کی تہ میں جو اللہ نے خزانے چھپائے ہوئے ہیں ان تک رسائی عام لوگوں کی نہیں ہوتی۔ جیسے سمندر کا ایک ظاہر ایک باطن، ایسے ہی قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن۔ ظاہر کو عامی لوگ بھی ممکن ہے سمجھ لیں، لیکن باطن تک رسائی عام لوگوں کی نہیں بلکہ عام علماء کی بھی نہیں۔ اس کے لیے مخصوص علماء کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے۔ ان علماء کو اولی الامر کہتے ہیں، ان علماء کو اہل استنباط کہتے ہیں، ان علماء کو اہل ذکر کہتے ہیں، ان علماء کو اولی الابصار کہتے ہیں، ان علماء کو اولو بقیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ مخصوص جماعت ہے جس کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں۔ وہ قرآن کے سمندر میں غوطہ لگا کے وہاں سے چھپے ہوئے مسائل کو نکالتے ہیں۔ مسلمہ اصول ہے اصول فقہ کا۔ قرآن اور حدیث سے جب کسی شے کو ثابت کیا جاتا ہے اس کے 4 طریقے ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ قرآن کا ظاہری معنی معلوم ہوتا ہے بطریق عبارت النص، قرآن کا باطنی معنی معلوم ہوتا ہے بطریق دلالت النص۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وقت کی قلت کے پیش نظر۔ اصول فقہ کی مشہور کتاب اصول الشاشی، درس نظامی میں داخل نصاب، اس کے اندر یہ مثال موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کہو۔ معمولی سی تکلیف دینا ماں باپ کو حرام، یہ قرآن سے بطریق عبارت النص ثابت۔ ماں باپ کو مارنا پیٹنا یہ بطریق اولا حرام، یہ قرآن سے بطریق دلالت النص ثابت۔ جو چیز قرآن سے بطریق عبارت النص ثابت ہو وہ بھی قطعی ہوتی ہے، جو چیز قرآن سے بطریق دلالت النص ثابت ہو وہ بھی قطعی ہوتی ہے۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت سے بطریق عبارت النص یہ ثابت ہوا کہ حضور نبیوں کے خاتم ہیں، اور بطریق دلالت النص اسی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ حضور بطریق اولا رسولوں کے بھی خاتم ہیں۔ مثال سے سمجھے، جب ہم یہ کہیں گے کہ دنیا میں کوئی میٹرک پاس نہیں ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ کوئی ایم اے پاس بھی نہیں ہے۔ جب نبی کا رتبہ چھوٹا ہے رسول کا رتبہ بڑا ہے، میٹرک والے کا رتبہ چھوٹا ایم اے والے کا رتبہ بڑا ہے، تو جب میٹرک پاس کی نفی ہو جائے گی تو ایم اے پاس کی خود بخود نفی ہو جائے گی۔ جب نبی کی نفی ہو گئی کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو اسی آیت سے بطریق دلالت النص یہ ثابت ہوا کہ حضور رسولوں کے بھی خاتم ہے بطریق اولا۔ جب نبی کوئی نہیں تو رسول کدھر سے آئے گا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مقام پر یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔